ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حق نواز اختر صاحب سے اسٹیل مل کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ جناب 1981 سے 86 تک آپ چیئرمین رہے، کیا تبدیلیاں اور آپ نے کیا وہاں پہ ایفرٹس کیے آپ نے؟ اس وقت اسٹیل مل انڈر کنسٹرکشن تھی، آپ کی سربراہی میں ہی اس کا کام تعمیری کام مکمل ہوا ہے۔ تعمیری کام تکمیل پہ پہنچا، ہم نے اس کو 100% پروڈکشن پہ لے آئے۔ 1986 میں وہ 100% پہ پروڈکشن دے رہی تھی، چنانچہ اس کا فیوچر بڑا برائٹ تھا۔ پلان یہ تھا کہ اس کو دگنا کیا جائے سائز میں، اور تاکہ پاکستان کی تمام سٹیل کی جو ضروریات ہے وہ سٹیل مل پورا کر سکے۔ لیکن اس کے بعد یہی ہوا جو پاکستان میں دوسرے اداروں کے ساتھ ہوا، یعنی نااہل اور بدعنوان لوگوں کو اتنا منافع بخش ادارہ جب پاکستان کے اندر ایک واحد کراچی کے اندر اسٹیل مل موجود ہے، وہ کرپشن در کرپشن اس کے اندر موجود ہے۔ ہر آنے والا سربراہ کرپشن کیس میں ملوث ہے۔ نائٹروجن وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اسٹیل مل، آکسیجن وہ خود پروڈیوس کر رہے ہیں، بجلی گھر ان کا اپنا موجود ہے، اس کے علاوہ فولاد وہ خود بنا رہے ہیں۔ اتنا بڑا منافع بخش ادارہ، قوم کے ساتھ تو دھوکہ نہیں ہے یہ؟ ہاں بالکل جی، یہ دھوکہ اس لیے ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ، لیکن اگر آپ نقب لگانا چاہیں تو بڑے سے بڑا سرمایہ بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ سرمایہ تو یہ ہے نا کہ جی آپ کوئی پروڈیوس کریں، اس کو منافع بخش طریقے پہ بیچیں اور آپ کا ادارہ چلتا رہے۔ یہی ادارہ تھا جس میں کہ 12 ارب کیش ریزرو تھے۔ جی بالکل، اور ابھی 3 سال کی بات ہے۔ جی جی 12 ارب کیش ریزرو منافع بخش تھا، چل رہا تھا، 100% پہ چل رہا تھا۔ 3 سال میں کیا ہوا؟ صرف اور صرف چوری، خام مال کے اندر خرد کی گئی، جی ہاں، اور بس کرپشن در کرپشن، زب و حالی کا شکار۔ مال میں خرد کی چیزیں کم قیمت پر بیچی گئیں لوگوں کو منافع دینے کے لیے۔ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے؟ ہاں نہیں، اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں نا۔ دیکھیے جب وہ کہتے ہیں نا بھیاں بنے کوتوال اب ڈر کاہے کا، وہ اصل میں یہ ہے کہ کوتوال صاحب نہیں تو بھیجا تھا تو بھائی چوری کرو، کچھ حصہ مجھے دو، کچھ تو 2004 میں اس کی پھر نجکاری کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ 2006 میں واپس ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو مطلب کیا اس کی نجکاری ہونا بہتر ہے؟ نجکاری دیکھیے جی، بات یہ ہے جو نجکاری آج کل اداروں کی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے سارے بند ہیں، ان کا بھی بہت برا حال ہے۔ وہ اس لیے نجکاری موجود ہے، بالکل پی ٹی سی ایل ہمارے سامنے موجود ہے۔ حیدرآباد زیل پاک سیمنٹ فیکٹری بند ہے بالکل جناب، سب سے بڑی سیمنٹ فیکٹری تھی سارے ایریا میں، دنیا کی سب سے بڑی اس ساؤتھ ایشیا ریجن میں۔ تو جناب یہ جو اسٹیل مل ادارہ ہے، ہاں اس کو ہاں بس وہ جو اصل چیز یہ ہے نا جو شروع کیا تھا پاکستان میں پی آئی ڈی سی جب بنی تھی، وہ ہوتا ہے پبلک پرائیویٹ انڈرٹیکنگ اونرشپ۔ اس میں یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے انویسٹمنٹ اور پبلک سیکٹر سے انویسٹمنٹ اور ان کی مینجمنٹ کی صلاحیتوں کو ملا کے ادارے کو چلایا جائے۔ یہ دس از دی آنسر فار دا فیوچر۔ تو جو حکومت آئے اب وہ یہ لوٹ سیل بھی نہ کرے، پرائیویٹائزیشن کہ کسی ٹھیکیدار کو دے دی، اس نے 2-3 سال کے اندر سب کچھ مال نکال کے اس کو بند کر دیا، کہا جی لو آپ کے پڑھاؤ۔ اب کے ایس سی کا کیا حال ہے اور اداروں کا جن کی نجکاری ہوئی ہے؟ پی ٹی سی ایل کا دیکھ لیجیے، اتصالات کو انہوں نے جو کتنے کم داموں میں جو ہے وہ فروخت کیا ہے، اور وہ اب نجکاری بھی نہیں ہے، کیونکہ جو جس کو بیچا ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی ایک کمپنی ہے۔ اب گورنمنٹ سیکٹر کی ایک کمپنی کو باہر کی کسی گورنمنٹ کی کمپنی کو بیچ دینا، یہ نجکاری کہاں کہلائے گی؟ نجکاری تو وہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں صلاحیت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، ان کے ساتھ پارٹنر بن کے، جیسے پاکستان کو شروع میں پی آئی ڈی سی نے انڈسٹریلائز کیا تو وہ بھی یہی تھا، پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر پارٹنرشپ۔ دس شوڈ بی دی پالیسی۔ اچھا، مطلب حق نواز اختر صاحب، مطلب گزشتہ اسٹیل مل وقت چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، گزشتہ 9 سال سے آپ ایک صاحبان ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں، جو کہ پاکستان کی اور کراچی اور پاکستان کے اندر جتنی جیلیں ہیں اس کے اندر مبوس جو قیدی ہیں لاوارث، ان کی رہائی کا بندوبست کرتی ہے۔ اس صاحبان کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کس طرح قیدیوں تک پہنچتے ہیں، کس طرح کفالت کرتے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا، آپ کی جو سماجی خدمات ہیں اس حوالے سے، اور اب تک کتنے قیدی آپ رہا کروا چکے ہیں؟ جی ہم کوئی 8,000 سے اوپر قیدی اب تک رہا کر جب سے ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے۔ اب میں یہ ایک فکرے میں یہ بات کر دوں کہ ہماری سوسائٹی میں جہاں اور
پسماندہ طبقات ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے. سب سے زیادہ نگلیکٹڈ جو ہیں وہ جیلوں میں وہ قیدی ہیں جن کے پاس ریسورس نہیں ہے کہ وہ وکیل کر سکیں، جن کے پاس یہ ریسورس نہیں ہے کہ اپنے مقدمے کو پیروی کر سکیں، جن کے پاس یہ ریسورس نہیں ہے کہ اگر ان کو جرمانہ ہو جائے معمولی سا تو وہ ادا کر سکیں. ود دا رزلٹ کہ وہ بیچارے جیل کی کوٹریوں میں سڑ رہے ہیں. اور عام جیلوں کی حالت کی میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ جہاں 300 قیدیوں کی گنجائش کے لیے جیل بنی ہے وہاں 900، 3 گنا زیادہ ہے. اس لیے کہ کیس بنائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد سب لوگ بھول جاتے ہیں، ان بیچاروں کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ایسے لوگوں کو جس کو کہتے ہیں فیملیز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. جی ان کی فیملی کو بھی بعض حالات میں اگر بہت ہی ان کی حالت خراب ہو تو اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ قیدی کو وکالت کا انتظام کرتے ہیں. اگر ان کو مقدمہ چل رہا ہو، اگر ان کی قید پوری ہو چکی ہے اور جرمانے کی باعث ہے جرمانہ دیتے ہیں. ان کو گھر جانے کا کرایہ بھی دیتے ہیں اگر وہ کراچی جانا چاہیں یا کراچی سے باہر ان کا مقام ہے. اور پھر کچھ لوگوں کو جن کو جاب نہیں ملتا ان کو جاب بھی دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ طبقہ جو ہے تاکہ ایک دفعہ پھر ان کے گھر بس جائیں اور یہ لوگ فعال ہو جائیں. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ سزا بھگت چکے ہیں. اس کے بعد یہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کریں. لیکن سب سے برا وقت وہ ہوتا ہے کہ جیل میں چونکہ 3 گنا آبادی ہے تو اس لیے ان کی حالات جو ہے لیونگ کنڈیشنز وہ انسانوں والی نہیں ہیں، بدتر ہے. اور چاہیے معاشرے کو کہ ان کے لیے اپنے دل میں وہ ہمدردی پیدا کرے. جیسے حدیث میں رسول پاک نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدیوں کو چھڑاؤ. تو ہم لوگ تو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملیز رجوع کرتی ہیں آپ سے؟ جی ہاں، فیملی رجوع کرتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم خود جا کے جیل والوں سے ہمارا رابطہ ہے، جیل میں پوچھتے ہیں کہ تعداد کتنی ہے ان لوگوں کی جو وکیل نہیں کر سکتے جن کے مقدمات پڑھیں. اچھا اخنواز اختر صاحب، جو تشدد کے واقعات بھی ہوتی ہیں، مطلب اس وقت میرے پاس جو ہے اس وقت ایک تصویر موجود ہے جو کلثوم بی بی کی موجود ہے، وہ ذرا دیکھیے. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ خاتون ہے جو 16 سال کی ان کی عمر ہے اور ان کے شوہر نے ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے گلے کے اوپر جو ہے وہ ایسڈ جو ہے ان کے اوپر پھینکا اور ان کو جو ہے وہ جان سے مارنے کی پوری کوشش کی گئی. اور جو ڈاکٹرز نے ان کی جو سرجری کی ہے وہ قیمت تو تقریباً 7 لاکھ روپے تک بتائی ہے. اور اس طرح کی بھی کیسز مطلب آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مطلب بس یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے فنڈ کی اپیل کریں تاکہ ان کو بھی ریلیف پہنچے. کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا جرم کا شاخسانہ ہے، یہ بیچاری مظلوم ہے. اور اس لیے ہم لوگوں سے مختصر تو ہمارے پاس وقت ہے، محصورین کے حوالے سے بتائیے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، مطلب اس کی ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں؟ ہم نے جی 3 لاکھ محصورین ہیں تقریباً اس وقت تک ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش بن گیا ہے، اور وہ لوگ منتظر ہیں کہ ان کو پاکستان بلایا جائے. تو چنانچہ اس کی خاطر ہم 3 محاذ پہ کر رہے ہیں. ایک تو سیاسی لیڈروں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں ان کو یہاں کے لے کے آئیں. نمبر 2، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی لیگل قانونی جنگ بھی کی جائے اور اس کے لیے ہم نے وکیلوں سے اور ریٹائرڈ جج صاحبان سے اپیل کی ہے کہ وہ ہمارے اس کام میں مدد کریں. اور تیسری یہ چیز ہے کہ جو صاحبان ثروت ہیں باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں پاکستانی، وہ اس معاملے میں چندہ اور عطیہ دیں. تو ہم تینوں کام کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں. کوشش اب یہ ہے ہماری کہ اس نئے الیکشن میں جتنی بھی پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں ان کے لیڈروں کو مل کے ہم کہیں کہ اپنی مینیفیسٹو کا اس کو ایک حصہ بنائیے کہ ان لوگوں کو جو بیچارے کئی سال سے رہ رہے ہیں، 40 سال ہو گئے ان کو، 1971 سے لے کے 2011 تک ریفیوجی کیمپوں میں رہ رہے ہیں پاکستانی، اور 3 لاکھ سے پاکستان کا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے اور عوام سے اور ہمارے اس ڈرافٹ پروفائل میں آپ نے گفتگو کی. خون جگر سے مل گئی شادابیاں اسے، خون جگر سے مل گئی شادابیاں اسے، اپنا لہو چمن کے لیے آ بھی تو تھا. کوئے جفا میں جا کے ثابت قدم رہے، کوئے جفا میں جا کے ثابت قدم رہے،
اختر ہمارا عشق بھی تو نایاب ہی تو تھا. یہ تھے حق نواز اختر صاحب جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے, ہمیں پاکستان سے محبت کرنے کا پیغام دے رہے تھے. اس کے علاوہ نوجوانوں کو ایک میسیج دیا کہ اپنی مثبت راہ کو اختیار کریں. جمہوری حوالے سے انہوں نے میسیج دیا ہے کہ عوام کو تبدیلی کی راہ چننا ہوگی, اور بلوچ عوام سے محبت کا جو پیغام ہے ان کو دے کر ان کو اپنے قریب کرنا ہوگا. تشدد کی جو سیاست ہے اس کو ختم کر کے بلوچ عوام سے, پاکستان سے محبت کر کے اس ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر جو ہے وہ گامزن کیا جا سکتا ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کے میزبان خورشید رحمانی کو, راہ پروفائل کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.